لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی اور میں اس کو عشاء میں قضا پڑھنا چاہتا ہوں، تو عشاء کی نماز پوری کرنے کے بعد اس قضا کو پڑھنا ہے یا وتر سے پہلے پڑھنا ہے؟ یہ سوال ہے ان کا۔ یعنی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب اس فجر کی قضا کو یہ عشاء کے وقت میں ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عشاء کی پوری نماز یعنی فرض ہے، سنتیں ہیں، نفل ہے، وتر ہے، سب کچھ پڑھ کے پھر فجر کی قضا پڑھوں، یا پھر عشاء کی فرض سنت نفل پڑھ کے وتر سے پہلے قضا پڑھوں؟ یہ ان کا سوال ہے، کب پڑھنا چاہیے؟ یہ اس تعلق سے ان کا سوال ہے، بڑی اہمیت والا سوال ہے، آپ اس کو توجہ سے سنیے گا اور ہو سکے تو جواب کو عام کرنے کی بھی کوشش، عام کرنے مطلب لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کیجیے گا تاکہ لوگوں کو علم حاصل ہوتے رہے۔ قضا نماز کے تعلق سے میں آپ کو عرض کروں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک صاحب ترتیب کہے جاتے ہیں اور دوسرے جو صاحب ترتیب نہیں ہوتے ہیں۔ صاحب ترتیب وہ مسلمان کہلاتا ہے جن کی زندگی میں 5 وقت سے کم نمازیں ان کے ذمے میں قضا ہیں، ان کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ جن کے ذمے میں 5 وقت سے کم کی نماز ہے وہ صاحب ترتیب کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بالغ ہونے سے لے کر اب تک ان کے ساری نمازیں ادا ہو رہی ہیں، یا قضا ہوئی تھی تو ادا کر لی ہیں اور اب ان کے اوپر 4 وقت کی نماز ہے بس، تو ایسا بندہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ صاحب ترتیب بندے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو پہلے ان کو قضا ادا کرنی پڑے گی، ان کے بعد کوئی نماز ان کے ادا کرنی ہے۔ جیسے فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو عشاء کے وقت اگر ادا کرنا چاہیں تو پہلے ان کو عشاء کی فرض ہی وہ فجر کی ہی قضا کرنی پڑے گی، یہاں تک کہ ان کو تو عشاء تک بھی وقت نہیں دیا جائے گا۔ اگر صاحب ترتیب آدمی جو ہے ان کی اگر فجر قضا ہوئی ہے تو ظہر کی نماز سے پہلے ان کو فجر قضا کرنی پڑے گی، جی ظہر سے پہلے ہی۔ اگر انہوں نے فجر کی قضا نہیں ادا کی، ظہر پڑھی تو ظہر نہیں ہوگی، عصر پڑھ لیا نہیں ہوگی جب تک وہ فجر نہ ادا کر لیں۔ تو یہ تو صاحب ترتیب کے لیے ہوا۔ اگر کوئی صاحب ترتیب نہیں ہے، یعنی جن کے اوپر بہت ساری نماز، 5 وقت سے زیادہ نمازیں جن کے ذمے پر قضا ہے، ایسا شخص کس وقت ادا کرے؟ تو ایسے شخص کے لیے میں آپ کو عرض کروں کہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کی فجر قضا ہوئی ہے تو ظہر میں ہی پڑھ لو، آپ اتنی تاخیر نہ کرو، زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر وقت اللہ 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 کا ذکر کرتے تھے۔ کسی بزرگ نے ان سے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ تو ان کا جواب تھا کہ میں لا الہ الا اللہ اس لیے نہیں کہتا کہ اگر لا بولوں اور اسی وقت میری روح قبض ہو جائے تو الا اللہ نہیں بول پاؤں گا، تو مجھے ڈر لگتا ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے میں اللہ اللہ ہی بس کہتا ہوں، لا الہ نہیں کہتا۔ غور کیجئے وقت کی کتنی اہمیت ہمارے بزرگوں کے یہاں تھی۔ تو فجر کی قضا ہوئی، آپ عشاء میں اس کو ادا کر رہے ہیں، آپ نے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، تو اس وقت آپ کو کرنا چاہیے تھا، جبکہ پہلی فرصت ہی کرنی چاہیے کہ آپ وہ ظہر میں ادا کر لیتے۔ اور اس سے بہتر یہ کہ آپ نے فجر کے وقت آپ کی نیند نہیں کھلی، آپ کی جب نیند کھلی آپ اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اپنے کاروبار، دکان، دیگر چیزوں کے لیے جاتے ہیں نا، تو آپ تیار ہی ہوئے، نہائے دھوئے تو وضو ہو گیا، نہیں ہوا تو وضو بنا لیں، اور پھر آپ اپنے کام دھندے کے لیے نکلنے سے پہلے گھر ہی میں مصلی بچھائیں اور 2 رکعت فجر کی قضا پڑھ کے نکلیں۔ پتہ نہیں ظہر کے وقت تک حیات رہی نہ رہی اور یہ فجر اپنے ذمے باقی رہ گئی، تو کوشش تو یہ کریں کہ اسی وقت ادا کر لیں۔ جب آپ بیدار ہوئے اور وہ وقت اگر منع والا نہیں ہے تو آپ اسی وقت ادا کر لیں، اس وقت ادا نہیں کیے تو ظہر میں ادا کر لیں۔ اب یہ کہ اگر آپ نے نہیں ادا کیا، مسئلہ جو آپ کا سوال، یہ تو میری کچھ مشورے والی بات تھی، لیکن اگر کسی نے فجر کی قضا نہ ظہر میں ادا کیا، نہ عصر میں ادا کیا، نہ مغرب میں ادا کیا، اب عشاء میں ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہتر یہ کہ آپ اگر جلدی پہنچ گئے ہیں تو عشاء کی نماز سے پہلے ادا کر لیجئے۔ اور اگر آپ نے عشاء کی نماز فرض پڑھ لیا تو اب ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو اب عشاء کے فرض کے بعد بھی فوراً چاہیں تو بھی ادا کر سکتے ہیں، سنت نفل پڑھنے کے بعد ادا کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، وتر کی نماز کے بعد یا پہلے کرنا چاہیں، دونوں صورتیں آپ کے لیے درست ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وتر کی نماز کو تاخیر کریں کہ یہ سنت ہے۔ آقا کریم سے یہ سنت ثابت ہے کہ آقا کریم وتر کی نماز کو لیٹ کرتے تھے، تو سب سے آخری نماز وتر کو بنائیں، اور اگر وتر سے پہلے پڑھنا چاہیں پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے فرض سے پہلے چاہیں تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک مشورہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ نوافل جو ہیں، نفل نمازیں ہیں، اس کی جگہ پر آپ اپنی پچھلی قضا نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیے۔
تاکہ ظہر میں جو نفل ہے اس کی جگہ قضا پڑھ لیے، عصر میں جو غیر موقدہ ہے اس کی جگہ بھی قضا پڑھ لیے، عشاء میں مغرب میں جو نفل نمازیں ہیں اس کی جگہ پچھلی قضائے عمری پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ نیت کر لیجئے مجھے قضائے ادا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کی مدد فرمائے گا۔ امام اہل سنت کا ایک قول ہے کہ اگر کسی کے اوپر 700 سال کی نمازیں قضا ہوں اور وہ اس ارادے سے نکلے کہ مجھے ساری نمازیں ادا کرنی ہیں، اور وہ گھر سے نکلے اور ٹھوکر لگی اور انتقال ہو گیا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی 700 سال کی نمازیں ان کی معاف ہو جائیں گی، چونکہ ارادہ پختہ تھا نا۔ تو پختہ ارادہ کر لیجئے کہ مجھے اپنی ساری نمازوں کی قضا عمری طور پر ادا کرنی ہے، انشاءاللہ مدد بھی ملے گی، اور اللہ چاہے گا تو ساری نمازیں آپ کی دھیرے دھیرے ادا بھی ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ